پانی انسان کی ایک ایسی قدرتی ضرورت ہے کہ جب وہ اس سے بےحال ہوتا ہے، اس کی طلب سے، پیاس کی شدت سے، تو ارد گرد اس کو پوری کرنے کے لیے نظریں دوڑاتا رہتا ہے، اور جب تک کہ وہ پانی پی نہ سکے وہ حال سے بےحال ہوتا رہتا ہے۔ قدیم زمانے میں اس کے ذرائع محدود ہوا کرتے تھے۔ انسان جو ہے چشموں سے، نہروں سے پانی حاصل کیا کرتا تھا۔ مجبوراً کبھی کبھی وہ دریاؤں کے کنارے بھی پہنچ جاتا تھا۔ سمندروں کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ کنویں انسانی دریافت ہیں۔ کنویں انسان نے از خود کھودنا سیکھا، لیکن جو ہے بعد میں اس نے نہریں نکالنا اور دریاؤں کو سمندروں میں بدلنا بھی سیکھ لیا۔ اسی طرح سے جھیلیں بھی قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، اور انسان ان کو جو ہے از خود بھی بنا سکتا ہے۔ جھیل کا پانی تالابوں کی نسبت چونکہ بہت بڑے وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو یہ عام طور پہ گدلا نہیں ہوتا اور کسی حد تک ہلکا سا ہلکورے بھی لگا ہوا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہ کسی نہ کسی دریا کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ البتہ زیادہ تر انسان پانی کی کثیر مقدار 4 مخصوص ذریعوں سے ہی حاصل کرتا ہے۔ ان میں دریا، سمندر، پہاڑوں کے اوپر سے بہہ کے آنے والے چشمے ہیں یا بارش کا پانی ہے۔ جدید دور میں انسانی تحقیقات بتاتی ہیں کہ ان چار ذرائع کے ذریعے سے حاصل ہونے والا پانی ہی زیادہ تر مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر پہاڑی چشموں کا پانی یا جھیلوں کا پانی بھی بڑا مفید اور صحت بخش ثابت ہوتا ہے، لیکن ان میں وہ خوبیاں بہرحال اکثر ناپید ہوتی ہیں جو کہ پہاڑی چشموں سے بہہ کر آنے والا پانی اثر رکھتا ہے، یا کہ دریاؤں کا میٹھا پانی جو ہے اثر رکھتا ہے، یا سمندر کے پانی سے گوناگوں ہم فوائد حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بارش کا پانی بے پناہ خوبیاں رکھتا ہے۔ کنویں کا پانی تو خیر ہے ہی، وہ پانی جو انسان خود اپنے کوشش اور عقل سے حاصل کرتا ہے۔ کنویں کھودنے کا فن انسان نے کب اور کیسے سیکھا، یہ بہت قدیم دور کے فنون میں سے چونکہ ہے، تو یہ تمام علوم ہم یا ان علوم کو ایجاد کرنے والے لوگوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ابتدائی محسنوں کے بارے میں ہمارا علم بڑا محدود ہے کہ کس نے پانی کو کشید کرنا شروع کیا۔ ڈسٹلڈ واٹر جو ہوتا ہے، اس میں واحد یہ وہ پانی ہے جس میں خوبی ہوتی ہے کہ اس کو آپ مدتوں کی کہیں بند کر کے چھوڑ دیں تو یہ خراب نہیں ہوتا۔ اس ڈسٹلڈ واٹر کو دیکھ کے ہی انسان نے جو ہے مختلف چیزوں کا عرق نکالنے کا فن سیکھا تھا، جو کہ لامحدود عرصے کے لیے خراب نہیں ہوتے۔ اس میں ایک خاص طریقے سے پانی کو بھاپ میں پکا کے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ پانی جو ہے ادویات کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے غذا کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو آب مقطر بھی اردو میں کہا جاتا ہے، اور اس کو کشید کردہ پانی بھی کہا جاتا ہے۔ کشید کردہ پانی کے اندر بے پناہ طاقت ہوتی ہے، لیکن جو قدرتی کشید کردہ پانی ہوتا ہے اس کے اندر اکثر منرلز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ کشید کردہ پانی پہاڑوں سے آنے والا پانی ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب حیران کن سی بات ہے کہ قدرت اپنے قدرتی طریقوں سے بھی چیزوں کو کشید یا عرق مقطر، یا اس کو معطر عرق بھی کہا جاتا ہے، تیار کرتی چلی جاتی ہے۔ کنویں کا پانی بھی بڑا میٹھا اور صحت بخش ہوتا ہے، اور بے حد لذیذ بھی ہوتا ہے۔ کنویں کا پانی البتہ علاقے کے اوپر بھی جو ہے اپنی کیفیات کا انحصار کرتا ہے۔ صحرا کے اندر کھودے جانے والے کنویں جو ہے وہ اکثر نمکین پانی رکھتے ہیں، لوگ مجبوری میں وہ پانی پیتے ہیں، لیکن اس کا پانی اتنا تلخ یا اس حد تک نمکین نہیں ہوتا کہ اس کو پیا نہ جا سکے۔ سمندری پانی حد سے زیادہ ترش اور کھارا اثر رکھتا ہے۔ نمک جس چیز میں بھی زیادہ ہو اس کو کھارا پانی کہا جاتا ہے۔ میٹھا پانی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نمکیات میں ایک خاص توازن پایا جاتا ہے، جیسے کہ دریاؤں کا پانی۔ دریا کا پانی پینے میں بے حد مزیدار محسوس ہوتا ہے۔ پہاڑی پانی جو ہے وہ کسی حد تک سرد ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پانی اتنا مزیدار نہیں معلوم ہوتا جتنا کہ دریا کا پانی ہوتا ہے۔ یہ پانی کی مختلف قسم کی اقسام ہیں۔ اب پانی میں مزید کیا خوبیاں اور تاثیر پائی جاتی ہے، یہ آپ اس سے جو مزید ہم آگے آپ کو اس کی خوبیاں بتائیں گے۔ آج کی یہ پوسٹ ہماری صرف پانی کی مختلف اقسام کے بارے میں ہے، جو آپ کو پانی کی ابتدائی معلومات دیں گی، تاکہ لمبی چوڑی کسی پوسٹ سے آپ بیزار نہ ہو سکیں اور آپ کو پانی کے بارے میں ابتدائی خوبیاں اور اس کی ضرورت کا احساس ہو سکے۔
ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پوسٹ پسند آئے گی اور آپ اس کو آگے جو ہے شیئر کرنا بھی ضروری سمجھیں گے۔